सारा सिस्टम जो है ना मतलब का मीशत का भी पब्लिक का भी हर आदमी आम आदमी ये फ्रॉम लोअर लेवल टू अपर लेवल हर जगह काफ़ी डिस्टर्ब होता है। तो कहते ये सब चीज़ से हमारी जान छूट गई। हत्या के पीजीआई का अपना प्रोफेसर जो होता है वो भी तकरीबन 70-80% उसका साथ छोड़ चुका है। वो भी कहते हैं यार कितना जुगत करता है। ये हुआ उसके बाद ये अजमेर का सिलसिला शुरू हुआ। वो इस तरह से लटकता रहा जोड़ तोड़ में लाना उनके पास आने वाली हुकूमत बनी है उनके पास फिगर पूरे नहीं थे। उन्होंने कोशे वोशे करके 2-4 जो छोटे ग्रुप्स थे ओपोनेंट्स के उनको साथ में लाया और अपनी कोशिश हिम्मत करके मिला काफ़ी अर्सा लगा उनको ये टारगेट अचीव करने में। वो कुछ अर्सा पहले से उन्होंने ये नहीं कि अचानक के पहले भी इस हवाले से 1-2-4 उन्होंने कोशिश की कि इकट्ठे होते हैं कुछ कामयाबी हुई तो नहीं हुई फिर मेरा वक्फा डाल दिया। ये तो वो वक्त देना चाहते थे कि वक्त जो इनको इतना मिल जाए कि कहने की कोई सूरत निकल आए कि ये इतने बुरे हैं लिहाजा इसके खिलाफ हमें कुछ करना चाहिए ताकि पब्लिक भी हमारे साथ उस वाले के साथ। और उसमें इस मौजूदा हुकूमत ने जो सिलसिला अपनाया है जो मुल्क की सलामती के लिए खतरनाक सूरत हाल इख्तियार है वो ये है कि पहले अजमेर नवाज हुआ ठीक है वोटिंग हुई अजमेर नवाज एक बार जो हो गया स्कूल से जो है इंतकाल इक़्तिदार हो गया। लेकिन ये वाली हुकूमत जो आई है उन्होंने हर हवाले से रिजल्ट में ज़बान के हवाले से भी बदतमीजी और बद तहजीबी की शायद पाकिस्तान की हिस्ट्री में मिसाल नहीं होती के हद तक और मुसलसल और फ्रॉम ए टू जेड वो सारी जो मर्जी कर सकते कुछ आपने शुरू कर दिया और खूब बढ़ के लगे जो गालियाँ जो कुछ कहा जा सकता था अच्छा बुरा सारा उसमें धमकियाँ फौज को धमकियाँ अदलिया को धमकियाँ पब्लिक को धमकियाँ सियासतदानों को धमकियाँ बहुत कुछ। अब कुछ लोग जो से साथ इस्लाम का नामा लगा लिया उसके बाद अमेरिकी खात का तड़का लगा दिया हमें भी साजिश होगी शरारत होगी जुल्म हो गया ये सारी चीज़ें मिला के अपने और वो सब प्रोपेगेंडे कर करके जलसा मीडिया से साथ उसके वापस रहने का उसके बाद बड़ा मफाद और तगड़ा मजबूत फील्ड आया और उस पर वो दन बनाता फिरता है। अब तक 3 महीनों में होने को आए न किसी ने रोका न टोका न पूछा जो जी जाता जिसको जीता वो कहा बदतमीजी बात अखलाकी बदतमीजी की सारी हदें पाकिस्तान की 75 साल हिस्से बचे बड़े शरीर की पिछली हजारों साल जो हिस्ट्री है वो सारी को क्रॉस है। और अभी उसको अगर आप चलते हुए देखते हैं तो वो एक बदमाश की तरह है और जो अमेरिकन जबान या ब्रिटिश सिस्टम में देखें वो एक डांस की तरह चलता हुआ सुल्तान रही बढ़ के लगाए तो उसके साथ आपको पता है मोहम्मद अली की फिल्में फेल हो जाती वहीद मुराद और नदीम की फिल्में आउट हो जाती थी सुल्तान रही की फिल्म बढ़ के लगा कर बनती थी तो वो डायमंड जोबली नहीं अगर वो उसके ऊपर डबल डायमंड जोबली भी कर देती। ये है पाकिस्तान का स्पेशली पंजाब का माहौल। अब इस सिनेरियो में वो इस वक्त बड़ी तगड़ी पोजीशन अगर इस वक्त उससे पूछा नहीं जाता कि जनाब आपने 4 साल में किया क्या और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया और ये जो आपने किया कोई अगर ये कोई मासूम तो खता तो नहीं थे ये सारी टीम और इनके जिम्मे भी बेखब करप्शनों के खाते हैं बुराइयों के खाते हैं नलायकियों नायरियों और बदनीतियों और बदकीर्तियों के खाते हैं। पब्लिक का रोना है महंगाई का तमाशा है मुल्क का एक सिस्टम के हवाले से बड़ा जहाँ से कट ऑफ
रहते हुए वाला सिलसिला है, तो सारा कुछ पूछे, उसके बाद उसको क्यों आखिर ये आपने क्यों किया, उसका जवाब दो। वो भाई वो अदालत में आकर जवाब दो, पब्लिक की कचहरी में जवाब दो, सारा उससे पूछा जाए, उसको वही मुकदमात बनते हैं तो उसको वो बना के अदालतों में उसकी पेशी लगे। हाँ जी, थोड़ा सा वो हवलदार का मुँह देखे, अगर उसने कोई जुर्म किया, अगर कोई जुर्म किया बनता है दोस्त तो ये करेंगे, उसके बाद माहौल कूल डाउन होगा। ऐसे माहौल में ऐसे करिए, ऐसे तो मेरे ख्याल में 70% सीटें पंजाब की तो कम है, कम 70% सीटें वो ही दे जाए, तो फिर उसके रस्ते में कौन खुदा की है वल्लाह खैरुल नाज़िरीन। असी की करने वो की करता, फलाना की करता, करते फिर उन्होंने वो जो उस्ताद परवरदिगार का निज़ाम इसी की हालात यात्रा के तरफ हमारा टॉपिक चल रहा है ना आज का माहौल और इमरान खान का जो आज का सियासी माहौल आज का जो सियासी माहौल चल रहा है इसको अब जो चीज़ हम बीइंग के तालिब इल्म, बीइंग ए स्टूडेंट और बच्चों से अट्रैक्शन के हवाले से, वो कि मैं अपने आपको उस्ताद कहता नहीं होता, लेकिन एक वो पढ़ाने का और उनसे सीखने का, पढ़ने पढ़ाने का एक अमल है। 36 साल जिंदगी में 36 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गए। अपनी 36 साल जिंदगी में मैंने ऐसा तलख और ऐसा प्रगंदा माहौल जो है इससे पहले मैंने नहीं होती, पॉजिटिव होती थी, किसी चीज़ का सोल्यूशन निकाला जाए। आजकल जो डिस्कशन या बहस में वैसा हो रहा है तो चंद लोगों के बाद लड़ाई झगड़े की तरफ और गालम गलोच की तरफ चला जाता है, चाहे वो तालीमी इदारा है, चाहे आप किसी और मीटिंग में बैठते हैं, किसी और अहबाब के साथ बैठते हैं। तो ये जो इंतशार है ये फसाद का पेश है, और कहीं भी कोई फसाद इंतशार जो है वो बर्पा होता है तो उस मुल्क के लिए जो है तो वो फ्रूटफुल नताइज नहीं देता, बल्कि मुश्किलात, परेशानी। लेकिन इस वक्त जो सबसे बड़ी बात नज़र आ रही है कि हम माशी तौर पर मुश्किलात का शिकार, लेकिन माशी तौर पे अगर हमें किसी न किसी तरह निकाल भी लिया जाए तो जिस गड्ढे में हम आस्ता आस्ता गिरते जा रहे हैं वो अखलाकियात का गड्ढा है, एथिक्स का, अखलाकियात का, रिश्तों का, नातों का। यानी सुबह जिस मीटिंग में हम बैठे हुए थे मैंने वहाँ ये अपने कानों से जुमला आलम से सुना कि इस इंतशार के दौर में कल परसों इख्तिलाफ हो गई, एक बेटे ने, एक बच्चे ने अपने बाप से कहा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप मेरे बाप नहीं। यानी कि ये वो चीज़ें हैं कि यानी कि मजहब भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, फैमिली भी डिस्ट्रॉय हो रही है, और वो इखलाकियात की वो बड़े छोटों की कदरें जो है वो मलिया में होती जा रही है। और अभी एक बात शाह जी ने भी फरमाई है और मैं भी, मेरे दिमाग में ये बात हो गई कि पंजाब की हिस्ट्री ये रही है कि बाबा बाबा और जिंदाबाद मुर्दाबाद जिंदाबाद, शायद केपी के उस चीज़ का रास्ता देता है। शाह जी ने जो है वो डीप बात की है कि कहीं हम 71 से भी बुरे हालात की उस तरफ, और तमाम पॉलिटिकल पार्टी का फर्ज और तमाम उलमाए कराम का फर्ज, और वो जो साहिब मिंबर है और वो जो साहिब इख्तियार है और जिनका माशरे के लोगों से इंटरेक्शन है, उनका फर्ज ये बनता है, उनका मनसबी इखलाकी फर्ज ये बनता है कि वो जो है
وہ اس معاشرے کے اس انتشار پر پانی ڈالیں، اس جلتی ہوئی آگ پر پانی ڈالیں اور انہیں اس طرف لے کے آئیں کہ وہ ایک دوسرے کی بات سننے کے لیے تیار ہو، راضی کی صورت میں بھی ہے، سیمینار کی صورت میں بھی ہے، اور جہاں جہاں جس کے پاس ممبر ہے اس سے ریکویسٹ کی جائے کہ اس انتشار کو جو ہے وہ اس حد تک نہ لے جایا جائے، بلکہ تلقین کی جائے کہ لوگوں کی بات کو سنا جائے اور سمجھنے کی کوشش کی جائے، اور لڑائی جھگڑے سے اور دستوں گربان ہونے سے اور کشموں کے معاملے سے اس کا نام ہونا چاہیے۔ تو میری بات لمبی ہوگی، لیکن میری خواہش میری بھی یہ ہے کہ بحث و تمیز ہونی چاہیے۔ پہلے تو میں نہیں کر سکتا کہ بڑے جاننا بڑے انفرادی رائے کہ خان صاحب جب سیاست کے چین یا انہوں نے اقتدار ملنے کے بعد انہوں نے جی پرسیپشن بنا دی ہے نا جی تھی منو یا نہ منو، جس طرح کوئی ٹھیکہ نہیں بن جاتا نیپے جعفری یا جعفری یا ٹھیکہ این پی یا ایل اے ڈی پی ٹی آئی بس میں باقاعدہ ایک ٹھیکہ کی صورت ہے، یعنی وہ کوئی برداشت میں ہونا چاہتا ہی نہیں ہے، اور وہ انہوں نے اپنے کو ایس او پیز بنا لیا نے کہ میڈیا سیکشن حرکت کی جا رہے گا اور جو معاملات ہیں ذہن انہوں کا من چکا ہے کہ نہ انہوں نے دیکھنا تھا کریکٹر کی صرف وہی سی اپنی دیکھو جو قتل کا رشتہ نہیں وہ روڈ پلے کر سکتے ہیں کہ یہ جو ہے اگرس اور تیس نیس کرتے ہو اور سارا اس چیز میں اگر تھلے لے آنے چاہیے حالات نارمل ہو سکتے ہیں، ورنہ پریسٹیج نے جس طرح میں سینئر وائس پریزیڈنٹ آف پنجاب کا ساری جی ایم کیو میں ان کی بھی سوچ ذاتیات والی ہے، ملکی سوچ تو ختم ہی ہوتی ہے، جتنے انہوں نے مفاد زیادہ نظر آ رہے ہیں ادھر انہوں نے بسم اللہ کر کے اپنا آپ کے مفاد کو ہٹ کے ملکی مفاد میں دیکھیں، ان ملکی مفاد کو تم دیکھ رہے ہو، اگر یہ موجودہ جو گورنمنٹ آئی ہے یا تو پیور ایک مطلب پیپل پارٹی کے حوالے کرتے ہیں پھر شاید اصلاح ہو جاتی ہے، ایک انہوں کا جڑا مشہور مطابق وہ اپنا سلسلہ چلا رہے ہیں وہ تو ایک اسٹیپ نہیں چک سکتے، باقی جماعتوں سے مشورہ ہو رہا ہے، لہٰذا اچھے ہونے بن رہی ہے خطرہ ہے۔ اللہ پاک معاف کرے سب بچاوے، اللہ پاک ساری حالت پہ رحم کر دیں، اس ملک کی حالت پہ اس قوم کی حالت پہ خطرہ ہے اس گل کا کہ کوئی 1971 جیسا واقعہ نہ ہو، ڈر اس گل اللہ پاک سلامت رکھن ملک میں بھی اس قوم میں بھی، لیکن جہے حالات بن گئے نے بڑے گمبھیر وہ ابھی گل تو یہ نہیں ہے رہی گیا جامعہ بات صحیح اور درست ہے، تو سارے ہم یہی کہہ رہے ہیں اس کا حل کیا حل ہے؟ بتائیں، حل کی طرف بڑھیں گے، کیا کریں اس سے نکلنے کے لیے کیا کریں؟ دیکھو آپ لوگ میرے خیال میں مجھ سے زیادہ کیونکہ آپ اس معاملے میں وہ آپ کے ذہن میں ایسا آپ بتائیں سیاست کا ہر مقصد کسی کیا کے ہے؟ اپنے ذہن میں وہ آدمی کر سکتا ہے جس میں کوئی پاور ہے، پاور والے کو تجویزیں مشورے پاور والے کو ہم ہی دیں گے نا، رول ادا کرے اس میں، کیونکہ پاور کے بغیر اب یہ مسئلہ نہیں سکتا، کیونکہ ٹکراؤ کی پالیسی بن رہی ہے، اور پھر سب سے بڑی جو میرے خیال میں خطرناک بات ہے وہ یہ کہ جو ایک دوسرے پر الزامات اور جو زبان استعمال کی جا رہی ہے، کیا صاحب بازاری کسی کی زبان ایک دوسرے کے خلاف کو استعمال بڑا خطرناک ہے، ایک سلجھی بات سلجھے انداز میں کرنی، وہ تو اب بات نہیں ہے، خیال میں وہ کوئی آدمی اچھی بات کرنے والا صحیح بات کرنے والا آدمی کسی کو اچھا ہی لگتا ہے، نفرت کرنے والا، نفرت پھیلانے والا، نفرت انگیزی کرنے والا، بد زبانی کرنے والا وہ آدمی ہر آدمی اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے، مجھے تو یہ سمجھ آ رہی ہے
ٹھیک ہے نا, آرام سے بات کرنی, اپنی بات کو آرام سے سمجھانا کہ یار بات تو یہ ٹھیک ہے, اس کو یار دیکھو سارے, وہ بات ختم ہو گئی. میں سب سے پہلے تو پیر سے نو بادشاہ صاحب کو گزار ہوں کہ ہمیشہ کی طرح انہوں نے مہربانی فرمائی ہے اور مہربانی فرمائی ہے. اور ڈاکٹر نجمالدین صاحب آج اسپیشل تشریف لائے ہمارے لیے, یہ بڑی اچھی بات ہے. کافی عرصے کے بعد ان سے ملاقات ہوئی ہے. آغا صاحب سے ماشاءاللہ میری تو پہلی ملاقات ہے. سب نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کیا اپنے اپنے انداز سے. بنیادی چیز جس پر سب کا اتفاق ہے وہ ہے تشویش. تشویش کا اظہار کیا گیا کہ ملکی حالات ٹھیک نہیں ہیں, کہ جب بھی کبھی کسی سیاسی جلسے میں گئے, کسی تقریب میں گئے, وہاں یہ فکرہ ضرور سننے کو ملا کہ جتنے حالات آج خراب ہیں پہلے کبھی نہیں. یہ ایک ایسا فکرہ ہے جو ہر زمانے کا حصہ رہا ہے. یہاں بھی وہی کہا گیا. میں سنتا رہا ہوں, حالات خراب بھی ہوتے رہے, لیکن میں کبھی مایوس نہیں ہوں. آج بھی کچھ دیر پہلے میں ایک میٹنگ میں تھا, روہیل اکبر صاحب بھی وہاں تشریف لائے تھے. ابھی وہ میٹنگ جاری تھی, میں اٹھ کے آ گیا تو پھر مجھے یہاں پہنچنا. میں نے وہاں بھی ایک بات, میں نے کہا کہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کو انگالیں, اس کو پڑھیں, اس پر سوچ وچار کریں تو قومیں اسی طرح بنتی ہیں. حالات خراب ہوتے ہیں, ہوتے چلے جاتے ہیں, وہ اپنی انتہا کو پہنچ جاتے ہیں تو پھر ایک لیڈرشپ آتی ہے اور وہ ملک کو سنبھالا دیتے ہیں. پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ یہ جو سیاست کے لوگ ہیں انہوں نے تباہی کی, انہوں نے بربادی کی. اسے کسی قسم کی کوئی توقع نہیں رکھنی چاہیے. تو اس وقت بھی جن خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ وہ خدشات, میں تو کھل کے بات کرتا ہوں. عمران خان نے ایک خاص کلچر دیا ہے سیاست, اور وہ جو کلچر ہے وہ میں نہ ماننے والا ہے. ان کے جو ساتھی ہیں, ان کے جو کارکنان ہیں, عمران خان جو بھی کہے ان کے لیے وہ حرف آخر ہے. یہ ایک خطرناک رجحان ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے اس میں مسائل زیر بحث آتے ہیں. ہر انسان جو اس پارٹی کا ممبر ہوتا ہے یا عہدیدار ہوتا ہے اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے اور پھر ایک متفقہ رائے تیار کی جاتی ہے. ہم ان تجربات سے گزرے ہیں کہ مجھے یاد ہے کہ تحریک استقلال نے 42 کمیٹیاں بنائی تھی مختلف, کہ ہم نے منشور بنانا ہے, ہم نے پالیسی بنانی ہے, اور پھر مختلف اضلاع میں ٹیمیں بھیجی جاتی تھیں. تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا کام تربیت ہوتا ہے, منظم کرنا ہوتا ہے اپنے ساتھیوں کو, اور شعور پیدا کرنا ہوتا ہے عوام کے اندر. لیکن یہاں یہ ہو رہا ہے کہ نفرت کی چنگاریاں ہیں, سیاسی گالم گلوچ ہے, الزام تراشی ہے, یہ کیا جا رہا ہے. آئین جس کی پاسداری ہونی چاہیے, جس کو بالادست ہونا چاہیے,
جس کے بارے میں عمران خان خود کہا کرتا تھا کہ قانون پر عمل ہونا چاہیے، سب برابر ہیں، دو نہیں ایک پاکستان ہونا چاہیے، یہ غریب کے لیے اور ہے، اعلیٰ طبقات کے لیے، اشرافیہ کے لیے اور ہے پاکستان، نہ ان کے لیے کوئی قانون ہے نہ ان کے لیے کوئی آئین ہے۔ ہم نے دیکھا ابھی ان 2 مہینوں میں کہ آئین کا کیا حشر ہوا ہے عمران خان اور اس کے ساتھیوں کے ذریعے، اور مجھے حیرت ہے کہ ایک بندہ خود کو سیاسی بھی کہتا ہے اور پھر وہ عمران خان کی سپورٹ کرتا ہے۔ اگر عمران خان کا سپورٹر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آئین کو نہیں مانتا، وہ قانون کو نہیں مانتا، وہ کسی ایک فرد کی خواہش کو مانتا ہے، وہ سیاسی آدمی نہیں ہو سکتا، لیکن وہ کہتا ہے میں سیاسی بھی ہوں۔ حالات یہ ہیں کہ مجھے ایک وکیل صاحب نے 2 دن پہلے بتایا، بعد میں کہتے جی میں ایک سٹور میں گیا، میرے ساتھ میرے بچے تھے، فیملی تھی، وہاں ایک فیملی انٹر ہوئی اور وہ فیملی کا جو سربراہ تھا پڑھا لکھا آدمی، بڑے اچھے اس نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور اس نے مغلظات بکنی شروع کر دی عمران خان کے مخالفین پر۔ کہتے سارے سٹور کے لوگ سن رہے ہیں اور وہ بولتا رہا بڑی دیر۔ کہتے میں نے جلدی سے جو سامان لینا تھا لے کے میں نکل آیا۔ دیکھیں اس سے کوئی حادثہ بھی ہو سکتا ہے، لڑائی تو پھر کہتے ہیں سازش ہو گئی، اور سازش جو ہے یہ 7 مارچ کو ہوئی ہے، امریکہ کے فلاں انڈر سیکرٹری نے بلایا تھا ہمارے سبھی، ٹھیک ہے۔ اب کہتا ہے کہ جولائی سے مجھے پتہ ہے سازش ہو گئی، پھر کہہ رہا ہے مجھے جون سے پتہ ہے، پھر کہتا ہے نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہیں، پھر کہتا ہے فوج کی عزت کرو، فوج کا احترام کرنا چاہیے، پھر کہتا ہے کہ میں انہی کو تو نیوٹرل کہتا ہوں۔ اور یہ ویزا بنائے، میرا مطلب یہ ہے کہ میں یہ کہ ایک بندہ جس کا سٹیٹ آف مائنڈ یہ ہے، اس کو جو بندہ لیڈر مانتا ہے اس کا بھی تو معائنہ تو ہونا چاہیے کم از کم۔ جو ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، جو ہم سیاسی اور سماجی کارکن ہیں، ہم نے اس ملک میں رہنا ہے، ہمیں اکٹھا ہو کر بات کرنی چاہیے۔ نظریات اپنے اپنے ہیں، پولیٹیکل پارٹیز بھی اپنی ہیں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ پولیٹیکل پارٹی رکھتا ہے اپنی رکھے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ جو کرائسس ہے اخلاقیات کا، جو بحران ہے قیادت کا، اس کو حل کرنے کے لیے ہونا چاہیے، اس کے لیے کوئی لایا عمل تیار کرنا چاہیے۔ ہم نے بطور پاکستان پیپلز موومنٹ، جس میں مجھے سید صاحب نے اور دیگر دوستوں نے چیئرمین رکھا ہوا ہے، سید صاحب ہمارے سینٹرل وائس چیئرمین ہیں، قطب شیر صاحب بھی، رویل صاحب بھی ہمارے عہدیدار ہیں، ابھی سمر صاحب کو بھی ہم نے عہدہ دینا ہے، بتانا نہیں، پتہ نہ چل جائے، پتہ نہیں چلنا چاہیے، ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارے ہی کر دیا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم کی میں جاتا رہا ہوں سندھ بھی، KPK میں گیا ہوں، ابھی بلوچستان سے مجھے دعوت ہے، ابھی ہم نے ایک فنکشن رکھا ہے 21 مئی کو، اس میں ہم سائیں GM سید کی یاد میں تقریب کریں گے۔ اس کے لیے سندھ کی قیادت آ رہی ہے، بلوچستان سے بھی آ رہے ہیں لوگ، صوبہ KPK سے بھی آ رہے ہیں، ظاہر ہے پنجاب سے ہم سب لوگ موجود ہیں۔ تو ہماری یہ کوشش ہے کہ ایک نیشنل کنسنسس ہونا چاہیے، ایک قومی اتفاق رائے ہونا چاہیے، ایک قومی ایجنڈا بنانا چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم اپنے اپنے چھوٹے چھوٹے مفادات کو لے کے بیٹھے رہیں یا اپنے نظریات کے قیدی بن کر بیٹھ جائیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سے اوپر جائیں، اس سے آگے جائیں، اور اس ملک میں جو اس وقت بحران ہے اس کے حل کے لیے ہم ایک متفقہ لائے عمل دیں۔ اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، آپ تشریف لائے ہیں،
ہم تو سب اکٹھے ہیں، تو آپ سے بھی ہم گزارش کرتے ہیں، پہلے بھی جب آپ سے بات ہوئی تھی، آپ جب بلائیں گے انشاءاللہ میں حاضر ہو جی ہاں جی، آپ سے پہلے بھی جب ملاقاتیں ہوئی ہم نے وہاں ایک بیٹھک کی تھی پچھلے سال، مجھے اس کی ڈیٹ یاد ہے 15 جون کو ہوئی تھی، 15 جون تھی، مجھے بھی یاد ہے سے آپ نہیں آپ جوان آدمی، آپ کو کیوں یاد؟ تو 15 جون کو ہم نے وہ بیٹھک کی تھی، تو ابھی 21 کو ہم یہ فنکشن کر رہے ہیں، اس میں بھی آپ تشریف لائیں۔ اس کے علاوہ میں نے ان جماعتوں سے بات کی ہے، میں نے کہا آپ لوگ آ رہے ہیں، آپ اپنے ساتھیوں سے مشاورت کریں